الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد خذي بالحرام. عزیزان ملت، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش قسمت سمجھ رہا ہوں کہ آپ جیسے مخلص معزز حضرات کے سامنے لب کشائی کا موقع ملا. رب ذوالجلال ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا موضوع سخن مال حرام کی قباحت و حلال کی فضیلت بیان کرنا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم بے دھڑک جو سامنے کھا لیتے ہیں اور ذرا بھی یہ خیال پیدا نہیں ہوتا یہ کھانا کس طرح کا ہے. حرام مال کا استعمال شریعت کی نظر میں سخت ناپسندیدہ اور آخرت میں بدترین عذاب کا سبب ہے. زیادہ تر لوگ حرام کمائی اور ناجائز شہوت رانی کے ذریعے جہنم کے مستحق ہوں گے. اللہم احفظنا من. تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں رام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اور جس شخص کا گوشت پوست حرام مال سے پلا پڑا ہو تو اس کے لیے تو جہنمی مناسب ہے. محترم حضرات، مال و دولت کی خواہش ایسی چیز ہے جو انسان کو مال بٹورے پر آمادہ کرتی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے، مال کی بھوک مرنے تک نہیں مٹے گی اور مالدار کا جو جو مال بڑھے گا ویسے ویسے مزید مال کی خواہش بڑھتی رہتی ہے. اس خواہش کے پورا کرنے میں پھر وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. بہت سے آدمی ایسے ہیں جو عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام ہے تو ان کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے. خدا پاک کی قسم اگر ہم ان ارشادات عالیہ پر غور کریں تو سب چکنی چپٹی بھول جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا کا ارشاد ہے، قیامت کے دن آدمی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ 5 سوال نہ کر لیے جائے. عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں گوائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، دین کے علم پر کہاں تک عمل کیا. آقا فرماتے ہیں، شب معراج میں میں نے دیکھا کہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر نہایت نفیس گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسری جانب اور دسترخوان لگے ہوئے ہیں جن پر بدبودار سڑا بنا گوشت رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جو عمدہ گوشت کے تو پاس بھی نہیں آتے اور سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں. میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھاڑ کر حرام کی رغبت کرتے تھے. پھر میں کچھ اور چلا تو کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہے، ان کے منہ پھاڑ پھاڑ کر فرشتے انہیں اس گوشت کے لقمے دے رہے ہیں جو ان کے دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. وہ چلا رہے ہیں اور خدا کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں. میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال نہ کھا جایا کرتے تھے. جو یتیموں کا مال نہ کھائے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، قبر میں سب سے پہلے انسان کا پیٹ سڑے گا، اس لیے جو